ایک بڑا اعتراض کہ اسرائیلی مشن کو لڑ یہودی ایجنٹ ہے. عجیب بات ہے، اگر کی بات ہی کوئی سوچتے ہیں کہ اسرائیلی کیا فلسطینی ہم 1924 میں تبلیغ کا مشن لے کے پہنچے تھے اور یہودی بعد میں آ کے آباد ہوئے. کیا ہم اپنا تبلیغی مشن واپس کھینچ لیں اس لیے کہ یہود پہنچ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کو چھوڑ دیں جو یہودیوں سے زہر کھا کر بھی ان کو تبلیغ کرنے پہنچتے تھے؟ یعنی سب سے زیادہ آپ کی جان پر حملے یہود نے کیے ہیں، نہ مشرکین مکہ نے، نہ قریش، نہ عیسائیوں نے. پتھروں کے پاک گرائے آپ کے سروں پر جہاں آپ بیٹھے ہوتے تھے، خدا نے بچایا، ایک الگ مسئلہ ہے. زہر دیے گئے سب یہود کی طرف، اور آخر دم تک یہود کے متعلق آپ کا رویہ یہ تھا. دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اب دیکھ لیں کہ اس میں نبی پہ چلنا ہے یا سنے سنائے قصوں پر چلنا ہے. ایک یہ کہ ایک موقع پر ایک جنازہ گزر رہا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کسی نے سمجھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں وہ کس کا جنازہ ہے. آپ نے اس میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کھڑے ہو گئے، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. آپ نے فرمایا وہ انسان نہیں تھا. شان ہے، انسان عاشق ہو جائے، یہ ہے اخلاق. اس کو اسوہ محمدی کہتے ہیں، جس سے جو سورج کی طرح ساری دنیا کی تعریف کو روشن کرنے والا حسن سلوک ہے. اور دوسری طرف بیٹھے ہوئے مجلس میں مسائل کی گفتگو ہو رہی ہے، ایک پیغام ملتا ہے ایک عورت کا کہ اس میں تو محمدی کیا نام تھا، وہ تو ایمان نہیں لاتی تھی، یہودیہ تھی. پیغام یہ بھیجا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے بچے کو آپ سے پیار ہے اور آپ اس سے پیار کرتے ہیں. ہے وہ یہودی بچہ، مسلمان نہیں ہے، لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ وہ جان لینے کی حالت میں ہے اور کسی وقت بھی مر سکتا ہے. تو اگر آپ کو خیال ہو کہ آپ اسے دیکھنا چاہیں تو آپ تشریف لے آئیں. جاتے رہتے مرنے سے پہلے اس کو دیکھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ پیغام سنتے ہی کھڑے ہو گئے، مجلس کو ترک کر دیا اور سیدھا اس یہودی کے گھر پہنچے. بچہ واقعی نزا کی قریب پہنچا ہوا تھا، آخری حالت میں تھا، اور جاتے اس سے یہ فرمایا کہ بیٹا کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ مسلمان ہونے کی حالت میں جان دو؟ اس نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں میں یہ پسند کروں گا. اب فرمایا ٹھیک ہے تم مسلمان تھے، اور اس کے بعد اس نے جان دے دی. اور حضور روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمتما اٹھا خوشی سے، اور یہ فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ، خدا نے ایک روح کو میرے ذریعے نجات بخش دی. جو ساری کائنات کی روحوں کے نجات بخشنے کے لیے آیا تھا، نجات اور ہدایت کے معاملے میں اتنا حریص تھا. ایک یہودی کا بچہ ہے، اس کو اس کی روح کو نجات دے کر اس طرح خوشی سے کھل جاتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ میرے رب نے مجھے موقع دیا، ایک روح کو نجات بخشا. یہ ہے وہ اسوہ. اور ہم تبلیغ بھی کریں یہود کو کہ تم ان کے ایجنٹ ہو. ہم تو ہندوؤں کو بھی کرتے ہیں کہ ہندوؤں کے بھی ایجنٹ ہوئے، عیسائیوں کو بھی کرتے ہیں، ان کے بھی ایجنٹ ہو گئے. اشتراکی روس کو بھی کر رہے ہیں، وہاں بھی قرآن کریم کی اشاعت کر رہے ہیں، پولش کو کر رہے ہیں. ہم تو ساری دنیا کے ایجنٹ ہیں. ایجنٹی کیا ہوتی، کیا ہے ایجنٹی؟ ایجنٹی تو یہ ہوتی ہے کہ اس انسان اپنی امت کے مفاد کے خلاف کوئی سازش کرے، کوئی جاسوسی کرے، کوئی نقصان پہنچے. اس کا نام ایجنٹی. تبلیغ کا نام ایجنٹی کب سے رکھا گیا ہے؟ اور آج تک ساری تاریخ میں جو جاسوسیت کی ایک احمدی بھی کبھی کسی جگہ بھی نہیں پکڑا گیا جاسوس کے طور. انڈیا کے پاکستان سے جنگ ہو، اس میں ہیروز کے نام آپ دیکھیں گے جو کہ ماشاءاللہ جنرل اختر ملک ہے، عبدالعلی ہے، جنرل ممتاز ہے، جنرل افتخار ہے. خود یہی حکومت جو ہمارے پیچھے پڑ رہی ہے کہ ملک کے دشمن ہیں، انہوں نے ان کی اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تاریخ میں ان کے نام سنہرے روپ سے لکھے ہوئے. سارے عرب کی تاریخ میں کوئی ایک بھی احمدی کبھی نظر نہیں آئے گا جس نے نعوذ باللہ من ذالک کبھی جاسوسی کی ہو، کبھی یہود کے مفادات کی خاطر نعوذ باللہ من ذالک امت کے وفات کو نقصان پہنچایا.
فلسطین کا معاملہ پیش ہوتا ہے، سر ظفر اللہ خان ایسا پیش کرتے ہیں کہ عرب ہاتھ چومتے تھے اٹھ کے کہ یا سیدی کہہ کے مخاطب کرتے تھے، کہتے تھے آپ نے حق ادا کر دیا، اور ان کے اخبارات نے بڑے بڑے اس پر آرٹیکل لکھے۔ آج پاکستان کی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ظفر اللہ خان نے فلسطین کے مفاد کو بھی ختم کر دیا، کشمیر کے مفاد کو بھی ختم کر دیا۔ کشمیر کا مفاد ہوا، یونائٹڈ نیشن میں 24 کی جو تقریریں ہیں وہ کوئی بھی صاحب علم آدمی وہ معلوم کر سکتا ہے ان کا کیا امپیکٹ تھا۔ بینن کے چھکے چھڑا دیے تھے آدمی، انڈین گورنمنٹ کو تو مصیبت پڑ گئی تھی، اور آج ہسٹری ڈسٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ واقعاتی ہو کے دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں کیا، ہم کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے، کیا کر رہے ہیں، اور یہ جو رویہ ہے یک طرفہ نفرتوں کا، یہ اسلامی رویہ ہے بھی نہیں۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔